مسیح یسوع کے عظیم القادر جلالی اور میچلس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ کلام کے جس حصے پر آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ فلیپیوں کے خط 4 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں درج ہے۔ کلام کے اس حصے میں ہماری زندگی میں فکر جیسے مسئلہ، ڈپریشن جیسے مسئلہ اور بہت سے مسائل سے نمٹنے کے لیے نہایت سادگی سے ایک بڑا زبردست حل بتایا گیا ہے۔ اس سے پیشتر کے کلام کے اس حصے کو ہم پڑھیں اور اس پر غور کریں، میں چند باتیں فلیپیوں کے خط اور اس کے لکھنے والے کے تعلق سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہ خط جو پولس رسول کا لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کا بہت بڑا ہیرو وہی تھا جو پہلی کلیسیا کا ستانے والا اور یسوع مسیح کا بہت بڑا مخالف تھا، اور کلیسیا کو گھسیٹ کر گھروں سے نکال کر ان کا قتل کرتا، اور استفنس کے قتل پر بھی یہ راضی تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ایک ہی ملاقات نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اس کی زندگی کا رخ، اس کی زندگی کے دھارے کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور وہی سول جو پہلے کلیسیا کو ستاتا تھا اب لوگوں کو مسیح کے پاس لانے والا بن گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو خط لکھ رہا ہے اور ایک بڑا بھید اس کے اندر لکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کے ان حالات پر غلبہ پانا جو نیگیٹو حالات ہیں، اور کس طرح سے اپنی زندگی کے ڈپریشنز پر غلبہ پا کر کے بھی خوش رہنا ہے۔ یہ خط فلیپیوں کو جو لکھ رہا ہے جیل میں لکھا جانے والا خط ہے، اور جتنے پیغامات اس نے اس خط میں دیے ہیں، کبھی کوئی قیدی کم ہی ایسی باتیں کرتا ہے۔ قیدی تو اپنے دکھ کے حال بیان کرتا ہے، وہ تو اپنی کمیوں کو بیان کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، میرے یہ حالات ہیں۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے، یہ انجیل کی قدرت ہے، یہ یسوع مسیح سے اس کی ملاقات کی قدرت ہے، اور کس طرح سے اس کی زندگی بدل گئی کہ وہ باہر جو آزاد ہیں ان کو خوشی کا پیغام دے رہا ہے، ان کو خوش رہنے کی تلقین کر رہا ہے، ان کو غلبے کے بھید بتا رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے غالب رہنا اور حالات پر غالب آ کر اس اطمینان کے چشمہ کو جو خدا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں، یہ مل کر ان آیات کو 8 اور 9 آیات کو جو فلیپیوں کے خط کے 4 باب میں درج ہے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ غور کرنے کے لیے یا اپنی فوڈ آف تھاٹس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا زبردست پیغام ہے۔ ہم اپنے ذہن کو کون سی خوراک مہیا کرتے ہیں، ہم کن باتوں پر غور کرتے ہیں، اس میں بڑی اچھی نصیحت کی گئی ہے۔ اگر ہم اس نصیحت پر اس کے فضل سے عمل کرنے والے بن جائیں تو یقیناً ہم ہر قسم کے حالات پر غلبہ پائیں گے، اور حالات ہمارے نیچے دبے رہیں گے، اور ہم ہر قسم کے نیگیٹو سچویشنز میں بھی ہر قسم کے ڈپریشن سے آزاد ہو کر خوشی اور خرمی کی زندگی اور غلبے کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ یہاں پر تقریباً 7 ایسے گیٹس بتائے گئے ہیں ان باتوں کے لیے جن میں سے گزار کر کے ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا میں جن باتوں پر غور کرتا یا کرتی ہوں کیا یہ واقعی ان پر پورا اترتی ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں۔ اس دنیا میں بہت ساری باتیں سچ ہوتی ہیں، ہم کئی دفعہ صرف اتنا ہی معیار لے لیتے ہیں کہ وہ سچ ہے اور ہم ان پر غور کیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم دوسرے گیٹ کی یا دوسری بات کی پرواہ نہیں کرتے جس میں یہ لکھا ہے، جتنی باتیں شرافت کی ہیں۔ کوئی بات سچ تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ شرافت کی بھی ہو، اور پھر کوئی بات شرافت کی بھی ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ واجب ہو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے، کیا وہ واجب بھی ہے؟ اس بات پر غور کرنا یا اس بات کو دوسروں تک کنوے کرنا، سن کر کے غور کر کے دوسروں تک کنوے کرنا واجب بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر چوتھے نمبر پر جتنی باتیں پاک ہیں۔ بہت ساری باتیں سچ ہو سکتی ہیں، ان سب باتوں پر بھی پورا اتر سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ پاک باتیں نہ ہوں۔ اگر وہ پاک نہیں ہے تو ایک ایماندار خدا کے بندہ یا بندی کا ان پر غور کرنا اپنے ذہن کو کسی پوائزن کو مہیا کرنے والی بات ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ لکھا ہے، اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں۔ مینی ٹائمز بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن ہم غور کیے چلے جاتے ہیں اور
نہ صرف غور کرتے ہیں بلکہ ان کو دوسروں تک بھی کنوے کرتے ہیں اور ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن کلسیوں کے خط میں یہ لکھا ہے تمہارا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو جس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ بہت ساری باتیں کئی دفعہ لوگ ایسے کر جاتے ہیں کہ سننے والوں کے لیے وہ پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے، اور جو سن رہا ہے اس پر فضل ہو۔ ہمارے منہ سے نکلنے والا کلام پرفضل ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ لکھا ہے غرض جتنی باتیں دلکش ہیں، وہ چارمنگ بھی ہیں، بیوٹیفل ہیں، خوبصورت ہیں۔ دنیا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں سچ ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسے ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں، کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جن پر ہم غور کیے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ذہن کو میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ذہن کو کس قسم کی خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ وہ اتنی دلکش بات نہیں ہوتی، ان باتوں سے ہمیں آگے گزر جانا چاہیے اور دلکش باتوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو ایسی باتوں کی خوراک مہیا کرنی چاہیے۔ اور پھر آخر میں لکھا غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ نہایت خوبصورت فارمولہ اس ہیرو نے جو انجیل کا عظیم مبشر ہے، ہمارے سامنے غالب آنے کے لیے، اپنے حالات پر غلبہ پانے کے لیے، برے حالات پر غلبہ پانے کے لیے اور ہر قسم کے حالات میں مضبوطی سے کھڑے رہنے کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس نے اگلی آیت میں لکھا ہے تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، ہاللیلویہ، خدا اطمینان کا چشمہ ہے، خدا سے اطمینان پھوٹتا ہے۔ تو لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اپنے ذہن کو دوسری باتوں کی طرف لگاتے ہیں تو توقع نہیں کریں کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے اطمینان کو ایکسپیرینس کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فلو ہماری زندگی میں جاری اور ساری رہے، تو ان آیات پر خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ آج کے کلام کے اس حصے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی برکت کو بڑھاتا رہے۔